فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، چاہنے فاطمہ انتظار کرتی ہیں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ درود پڑھیں۔ عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، اور لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیام ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیام ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، ارے صدقے سے نام کے کیا خوب لینا ہوا، عین سے درود پڑھیں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی ملا نہیں اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، سے لائے گی دنیا حسین کے
کرتی ہے اصغر شہادت تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. درود پڑھیں باپ جی. چار میں سے مولا علی کی شان. ملی ہے عشق علی میں عزت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ملی ہے عشق علی میں عزت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہوئی ہے پوری تمام حاجت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہوئی ہے پوری تمام حاجت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور جنہیں رسالت بے شک ہوا ہے، جنہیں دودھ پڑے گا جنہیں رسالت پہ شک ہوا ہے، جنہیں علی سے حسد ہوا ہے، سنا ہے پیچھے پڑی ہے لعنت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ملی ہے عشق علی میں عزت، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. درود پڑھنا. جناب مطلب کی شان گردن اسلام پہ قرضہ ابو طالب کا ہے، گردن اسلام پہ قرضہ ابو طالب کا ہے، اور خون جتنا بھی بہا سارا ابو طالب کا ہے، گردن اسلام پہ قرضہ ابو طالب کا
پیشوا لیا نہیں سکتے کسی کافر کے پھر کرتے چڑھائی کیوں نہیں اگر کافر ہے تو کرتے چڑھائی کیوں نہیں خانے معبود اس لیے عباس سے تلوار لے لی شاہ نے اس لیے عباس سے تلوار لے لی شاہ مجلس شبیر میں جو تبر بڑھ رہا ہے مجلس شبیر میں تا قیامت یہ
سورہ فاتحہ مرحوم کے پاس نام مشرقین کی ہے تیغ فاتح حنین کی شربت اٹھی نہ فاطمہ نورین کی سبوں نے بھائی حسین کی راک دی سبوں نے بھائی حسین کی مت کو تیر روز کے سے بنا بنا دے فخر انبیاء کے آواز بنا دے اللہ رحم حضرت شبیر نامدار فوراً رکھی نیا میں شمشیر آبدار نہ تھا دیکھا کہ فوج ناب کا اقبال سب نشاہ امم پر لگا ہوا جو زخموں کا بس حسین کے شمرے لئی بڑھا آیا قریب شہ کے تو وہ دیکھتا ہے کیا ایک بیوی تیر مر گئے ہے بس بکا جو نام پوچھے تو اس بیوی نے کہا عالم خدا سے ڈر ہے
شہ کربلائے ہوں جنت میں بسر کے جانے کو آئے ہوں بابا کو علی کو حسن کو بھی لائے ہوں شمر حال دے مجھ ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا نہ کبھی کہانا ستم گانے سنا سر پیٹو مومنوں کے قیامت ہوئے بابا رحم آگے سے مجروح پر چڑھا کبھی بھی نکلی خیمے کے در سے برہن نہ پائے کیا کہوں کہ کون کی صدائے تھے نہ تھا نام فاطمہ تہرا کی جائے تھے حیات جنگ خدا ختم الانبیاء باز بلند صلوات رائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اندر آ جائیں آپ اندر آ جاؤ. سب سے پہلے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جس مرحوم کے سوئم کی مجلس ہے اس کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں. مرحوم کا نام ہے ابرار احمد ابن مشتاق. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل على محمد فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد. طیبین الطاہرین و غر المیامین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول صلوات محمد بزرگان
बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान ईमान, सबसे पहले ताज़ियत उस मरहूम के खानवादे को जो इस आलम में उनके बुजुर्ग दुनिया से चले गए। बड़ा दुश्वार मरहला होता है कि जिसकी पाला हो वो चला जाए। एक भाई का भाई, बहन का भाई, एक बाप की औलाद, और एक मौत एक ऐसी हकीकत है कि किसी भी मसलक का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मज़हब का आदमी हो, वो अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड माने ना माने, लेकिन मौत को ज़रूर मानता है। और जितने यहाँ बैठे हैं और जहाँ तक आवाज़ जा रही है और जहाँ तक आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं, दुनिया में मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि हमें मौत नहीं आएगी। लेकिन अजीबो गरीब मरहला है कि मौत के आने का यकीन भी है, और ये बात भी कंफर्म है कि जो कुछ यहाँ है वो यहीं रह जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज़्यादा देर हाय नहीं रहूँगा क्योंकि लॉकडाउन है, सख्तियाँ हैं, लेकिन ये जितनी बातें भी आपके दरमियान होंगी, इसमें किसी भी एक पे अमल हो और तारीख़ इस्लाम से हमारी समझ में आ जाए तो ये असली ईसाले सवाब होता है मरहूम के लिए। आज हम सब कह रहे हैं इस बात को कि मौत आनी है, लेकिन सवाल ये है कि मौत आनी है तो मौत के बाद की क्या तैयारी है। ये एक बहुत हसास मौजू है। हम लोग इसे दात तहसीब की नज़र कर देते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी मजलिसों में इस बात को पढ़ा है कि जाकिर जुमला कहता है आपने कह दिया, हमने दात दे दी, हमारा हक हो गया। और जब दात नहीं देते तो फिर हमारा जाकिर भी कहता है आप कहाँ बैठो, किधर हो। फिर मेरी उस टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू नहीं है, तो सिर्फ मौत पे गुफ्तगू है और कुछ एक पैगाम है जो मौत के हवाले से आपकी जन्नत तक पहुँचाना है। जिसके घर में मौत हो उसके लिए सदमा है या नहीं। देखिए, बगैर तासुब के आप वो बातें करो जो हर मसलब हर मजहब के लिए कर सको। आज मेरे माशरे में किसी के यहाँ मौत हो जाए, अगर मेरी बात आपको लगे कि मौलाना इमरान जो बात कह रहे हैं गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, तो बाद मजलिस थोड़ी देर हम बैठेंगे, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो फ़ोन पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना ये जो बात पढ़ी थी हमारी समझ में नहीं। आज हमारे मोहल्ले में कोई मौत हो जाती है, सबक मुसलमान नहीं है, किसी हिंदू भाई के घर में मौत होती है, तो आपका इस्लाम क्या कहता है? इज़ारे हमदर्दी। एक घर में मौत हो, उसका बेटा हो, तो उस बेटे को रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए? बेटी हो, बाप मर जाए, अगर वो रोएगी तो उसका रोना गुनाह है शरीयत के अकॉर्डिंग। शरीयत तो बाद में आइएगा बाप, शरीयत तो 15 साल के बाद लागू होगी। 15 साल से पहले थोड़ी इंसानियत पे बात करें। हम लोग अभी ये बात करते हैं कि मौलाना इसे हम दें या ना दें, ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, दें या ना दें। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, जब ये पैगंबर इस दुनिया में आए हैं और ऐलान इस्लाम किया, उससे पहले भी जो पैगंबर देते रहे, पैगंबर का हर अमर हमारे लिए हुज्जत है। जो पैगंबर अमल अंजाम दे वही सुन्नत है भाईजान, जो पैगंबर अंजाम दे वो अमल हमारे लिए सुन्नत है। तो पैगंबर की देवड़ी पर, इमामों की देवड़ी पर सिर्फ मुसलमान आते थे मांगने के लिए। तो जब नबी नबी होके हर कौम को दे सकता है, तो मुसलमान दूसरी कौमों को देने के बारे में विचार क्यों करता है? ये एक सवाल है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके दरमियान। जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, मेरा काम है कुछ सवाल पैदा करना ताकि आपके जहनों में ये बात पैदा हो। भाई, नबी या अहले बैत या खुलफा के दरवाजे से कभी कोई खाली गया? अगर खाली नहीं गया तो सब तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो सबको देते थे। इसकी बहस जब उलमा के सामने रखी कि हम मुसलमानों को कौन सा पैसा दें, गैर को कौन सा पैसा दें, तो बड़ा प्यारा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो रुकू में शरिया है, आपका ज़कात, आपका खुम्स, आपका फितरा, इसके मसाइल हैं, इसको किसको देना है। लेकिन इसके अलावा जो सदके मुस्तहबा है,
جو آپ جیسے شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے بلا کر، وہاں کو شریعت یاد آتی ہے، تو پھر اخلاقی اعتبار سے آپ کو دعوتوں میں بھی غیر قوم کو نہیں بلانا چاہیے. لیکن جب غیر قوم کو بلا کے آپ دے سکتے ہو شادی بیاہ میں، تو کسی غیر قوم کو مدد کر غربت میں بھی کر سکتے ہو، پریشانی کے حال میں بھی کر سکتے ہو. یہ ہے انسانیت کا پیغام. یہی وجہ ہے، میں آپ کے سامنے حسین نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آج زیادہ ذرائع اسلام پھیلانے کے یہ پیغمبر کے دور میں تھے، آج زیادہ ہیں. آج کوئی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، مثلا اسلام کہتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، میرا ساتھ دیجیے گا. اسلام کہتا ہے پیاسے کو پانی پلانا. اسلام کہتا ہے یتیم کی پرورش کرنا. اسلام کہتا ہے کہ بے سہارا کا سہارا بننا. اسلام کہتا ہے کسی غریب بچی کی شادی کرا دینا. اسلام کہتا ہے کوئی ضعیف اگر پریشان حالی میں ہے تو جوانی کا جوش دکھاتے ہوئے اس کی مدد کرو. یہ اسلام ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سونے. لفظ پڑوس ہے، مسلمان نہیں ہے. تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. لیکن نبی پاک یہی کام کرتے تھے تو انہیں پتھر پڑتے تھے. نبی پاک یہی کام کرتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے. بھئی نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے کیا مانگا امت سے؟ توجہ فرمائیں، تاریخ اسلام دیکھ لیجیے. نبی نے مکان مانگا، نبی نے حکومت مانگی، نبی پاک نے سواری مانگی، یا اہل بیت علیہ السلام نے بھائی آپ مجھ سے حسد کیوں کریں گے؟ میرے کپڑوں کی وجہ سے، میرے اچھے مکان کی وجہ سے، میری اچھی گاڑی کی وجہ سے. ایک حسد کی وجہ یہی تو ہے. لیکن تاریخ اسلام کہتی ہے ہمارے پیارے نبی ایک ہی چادر ہے، ٹھنڈ ہوئی تو اوڑھ لیا، نماز کا وقت ہوا تو ریزہ بنا لی، نماز کا وقت ہوا تو بچھا دی، جنگ میں تو بچھا دی. ایک ہی چادر. آئیے مولا کائنات کی طرف ایک ہی لباس. آئیے مولا کائنات کی غذا کی طرف سوکھی روٹیاں. آئیے مولا کائنات کے گھر کی طرف ٹوٹا ہوا گھر. آئیے مولا کائنات کی بستر کی طرف نرم و نازک بستر نہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ائمہ، دیکھیے ان سے جلن کیوں پیدا کی جا رہی ہے، پیغمبر سے لوگ کیوں حسد کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس دور میں جب حسد تھا اس وقت بھی نبی مدد کر رہے تھے. جس دور میں لعنتیں پڑتی تھی نبی اس وقت بھی مدد کر رہے تھے. جس دور میں پتھر مارے جاتے تھے نبی پاک اس وقت بھی مدد کر رہے تھے. اسی وجہ سے کسی دنیا کے قلم میں اتنی طاقت نہ ہو پائی جو نبی کو معاذ اللہ برا لکھ دے. کسی طاقت میں نہیں، قلم میں طاقت پیدا نہ ہوئی جو نبی پاک کو برا لکھ دے. لیکن سوال یہ کہ آج دنیا میں جو تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان پھیل رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی مسلک کے آدمی سے سنا ہے کہ مسلمان اچھے ہیں؟ بزرگ کوئی کسی اسپیکر نے کہا، اوریٹر نے کہا ہو، کسی خطیب نے کہا ہو، کسی مفکر نے کہا ہو کہ مسلمان بہت اچھے. جہاں دیکھو مسلمانوں کی چھبی بگاڑی گئی ہے، مسلمانوں کی شکل بگاڑی گئی ہے، مسلمانوں کو برا کہا گیا ہے. لیکن تعجب مجھے ہوا جب میں نے تاریخ پڑھنی شروع کری، انسانیت کی تاریخ پڑھی، میں نے لوگوں کے وچار دیکھنے شروع کرے، جہاں مجھے کوئی مسلمانوں کی تعریف کرتا نظر نہیں آیا، وہاں کسی قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو اسلام میں خامی نکالتا. یہ بہت بڑی بات ہے. بھائی مسلمان کب بنیں گے ہم؟ اسلام قبول کرنے کے بعد. تو یہ کون سی بات ہے کہ مسلمان جب اسلام قبول کر کے بنتا ہے تو مسلمان برا ہو رہا ہے، مگر اسلام میں کمی نہیں. تو میں نے جب ان چیزوں کو غور کیا تو میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ ہمیں الزام نہیں لگانا دوسروں کو، ہم اپنے درمیانی چیز کو دیکھیں کہ جو اسلام میں ہے وہ ہم میں ہے یا نہیں. بھائی دوسرے کو کافر، دوسرے کو منافق، دوسرے کو جہنمی. تو آپ سوچیں نا، جو اسلام جنت بانٹنے آیا ہے وہی مسلمان دوسرے کو جہنم میں بھیج رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب کسی قلم میں اتنی طاقت پیدا نہ ہو پائی جو اسلام کو برا لکھ دے تو مسلمانوں میں کمی کیوں نکلی؟ تو ہمیں دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں ہے وہ مسلمان نہیں کرتا، اور جو مسلمان کام انجام دے رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں تک اسلام اس لیے نہ پہنچ پایا کیونکہ اسلام کے نبی کی تاریخ ہی نہیں پڑھی گئی. اسلام کی تاریخ اگر سنائی جاتی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ آ کے سنگریزے کلمے پڑھنے لگے ہوں، گونگے بولنے لگے ہوں، نبی پاک کا ذکر اور دین نہ آئے، نبی پاک کا ذکر اور بھوکے کو کھانا عطا نہ ہو، نبی پاک ہمارے درمیان ہو، بے سہارا کوئی رہ جائے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو اس طریقے سے پیش کیا جائے، نبی پاک کے سیرت کو اس طرح لایا جائے کہ دنیا کو پتا چلے نبی ہے کون.
ہم نے تو نبی کو مشکوک کر دیا. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے درمیان نبی کی کیا حیثیت ہے. وما محمد الا رسول قرآن مجید کہتا ہے. آئیے میں پوچھ رہا ہوں نبوت ایک منصب ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری میں پھر دوبارہ 15 منٹ بعد بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جو بات سمجھ میں نہ آئے بعد مجلس مجھ سے پوچھیے گا ضرور. نبوت ایک منصب ہے یا نہیں؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو. نبی ایک منصب ہے. چلیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی ایک منصب ہے. نبی کا منصب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں نبی؟ جو انسانوں سے افضل ہو. یزکیہم جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو تزکیہ نفس کرے گا. یعلم الکتاب والحکمت کتاب و حکمت کی تعلیم دے یعنی پڑھا لکھا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نبی پاک پڑھا لکھا ہونا ضروری کیونکہ نبی کو ہادی بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اس علاقے میں بیماری پھیلے اور میں ڈاکٹر بھیج رہا ہوں. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. داد نہ دیجئے بات سمجھیے اس کو بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے کہا کہ مولانا میرے علاقے میں بچے ان ایجوکیٹ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں برائے مہربانی کسی ٹیچر کو اپائنٹ کیجیے. دیکھیں اگر یہ مسئلہ سالو ہو گیا تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آنی چاہیے. تو اب ہم جب کسی ٹیچر کو بھیجیں گے تو آپ ٹیچر کے لیے کیا تصور کرتے ہیں؟ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو؟ تو سوال یہ ایک ٹیچر پڑھا ہوا چاہتے ہیں آپ. ایک ڈاکٹر ڈگری یافتہ کے ساتھ ساتھ تجربے والا آپ چاہتے ہیں. گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور وہ چاہتے ہیں جس پہ لائسنس نہ ہو خالی چلانی آتی ہو. کھانا بنانے کے لیے ایک ایسا کوک چاہتے ہیں جو صرف مسالے کا نام نہ جانتا ہو اسے پتا بھی ہو کب کتنا کہاں ڈالنا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہی مسئلہ خراب ہوا. مسئلہ یہی خراب ہوا کہ جو نبی پاک مسلمانوں کی ہدایت کے لیے تھے جو نبی پاک تعلیم کے لیے تھے ہم نے غیر قوموں کی طرح ان کو مورت بنا کے رکھا. معاف کیجئے گا میرے پاس لفظ نہیں ہے جو مجھے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. ہمارا مسلک دوسرے مسلک کی طرح نہیں ہے کہ چمتکار کو نمسکار ہو. سر جھکانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام دلوں کو جھکانا ہے. آپ توجہ کیجئے. نبی پاک اس لیے نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. نبی پاک اس لیے آئے تاکہ صرف زبان سے مسلمان نہ ہو ہمارا وجود اسلام کی شبیہ بن رہا ہو ہمارا کردار اسلام کی شبیہ بن رہا ہو. اسی لیے نبی پاک نے جو مسلمان کی تعریف بیان کی مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. ہماری نگاہ میں نبی کی کیا تصور ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم دیکھیں ایک تصور. اب نبی پاک ہیں. نبی پاک ایک منصب پر ہے. منصب پر ہے یا نہیں؟ پوسٹ پر. میں ایک مثال دے رہا ہوں. نبی ایز اے ٹیچر میں پرائمری کا ٹیچر ہوں. نبی ایک ایز اے ٹیچر ہے. ایک اسکول میں اپائنٹ ہو گئے ایز اے پرنسپل. ٹیچر ہی پرنسپل ہوں گے. نبی پاک جب دنیا سے جائیں اس منصب پہ کون آئے گا؟ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبی ٹیچر ہے نا. میرے والد نے ایک اسکول بنایا. میرے چچا پڑھے لکھے نہیں مثلا جبکہ ٹیچر ہو ریٹائر ہوئے بھی میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے. میرے چچا نے پڑھے لکھے نہیں میں پڑھا لکھا نہیں میں جاہل. میرے والد کے انتقال کے بعد کیا آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ اس منصب پر ایک جاہل بیٹے کو بٹھایا جائے؟ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک جاہل بھائی کو ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کر دیا جائے. رشتوں کی بنا پر قربت کی بنا پر اسکول میں نوکری تو دے سکتے ہو صفائی کی ستھرائی کی گیٹ کیپر کی لیکن اس منصب پہ نہیں آ سکتے کیونکہ اگر اس منصب پہ لے آئے تو یہ منصب علم پھیلانے کا ہے. یہ منصب تعلیم دینے کا ہے. یہ منصب اخلاق دینے کا ہے. یہاں پر خاندان پرستی نہیں چلے گی. علم کی جگہ علم آئے گا. سخاوت کی جگہ سخاوت آئے گی. شجاعت کی جگہ پر شجاعت آئے گی. اخلاق کی جگہ پر اخلاق آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جن اسکولوں میں پشپات نہ چلتے ہوئے علم کی جگہ علم بٹھائے گئے جینیوں کے اسکول آج بھی کامیاب رہے. مسلمانوں کے اسکول اس لیے برباد ہو گئے کہ باپ کی کرسی پہ بیٹا بٹھایا گیا بیٹے کی کرسی پہ پوتا بٹھایا گیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بہت اچھا ہاسپٹل بنائیے آپ بہت اچھی بلڈنگ بنائیے آپ انجینئر ہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے بیٹے میں صلاحیت نہ ہو آپ کے نام کا ٹھپا کب تک چلے گا؟
कब तक? एक बिल्डिंग तक। होता है सीमेंट की कमी हो गिर गई, दूसरी बिल्डिंग होता है सरिया कम लगा गिर गई। अगर इस इल्म के मनसब पर जहालत को लेके आओगे तो बिल्डिंगें गिरेगी, हादसे होंगे। इस इल्म की मंजिल पर किसी उस्ताद की जगह पर किसी जाहिल उस्ताद को बिठाओगे तो फिसाद बपा होगा। यही इस्लाम के साथ होता रहा। फिर हमने एक दो चीजें अपने दरमियान बिठाई। अहले तशय्यो ने अपने जहन में बिठाया कि हमारा अकीदा हमारे लिए काफी है। दूसरी जमात ने हमारे ये तबका बिठाया कि हमने सवाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी आलिम से सवाल करो, सवाल नहीं करना है। सवाल करोगे तो कुफ्र की मंजिल में चले जाओगे। नबी पाक जिस इस्लाम को लेकर सवाल ही से तो फैला है। कुरान मजीद ने क्या कहा? फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो हर उस चीज के बारे में जिसके बारे में नहीं जानते। मैं अपने मुसलमानों से, अपने भाइयों से सवाल करता हूं, आप शियत के बारे में क्या जानते हैं? आपने कितने सवाल अपने आलिमों से किए? आप कितने सवाल अपने उलमा से करते हैं? देखिए, इस्लाम के घराने में पैदा होने वाले को मुसलमान नहीं कहते। बात समझने की कोशिश कीजिए मेरे से। मैंने अभी आपके सामने बहुत सारी मिसालें दी हैं। बिजनेसमैन के घर में पैदा हो के आप कुर्सी पे तो बैठ सकते हो, बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आपको पता ना हो। एक अच्छे कुक के घर में पैदा होने के बाद सामान कितना ही मुहैया हो, चाय भी बिगाड़ोगे आप। एक यही तो हमारा झगड़ा दुनिया से कि जाहिल कभी आलिम की जगह आ जाएगा तो फिसाद बपा होगा। यही उम्मते गैर ने, यहूदी और ईसाइयों ने किया। इल्म की जगह जब जाहिल आए तो बच्चे जाहिल होने लगे। तबीब की जगह बगैर पढ़े लिखे डॉक्टर बनने लगे तो जाने लगी। सियासत पे जाहिल आने लगे, हुकूमत करने लगे तो हुकूमतें मिटने लगी। आज इसी का तो हम शिकार हैं। आज इसी चीज का तो हम शिकार हैं। तो हमें नबी पाक की जिंदगी देखिए, नबी पाक ने कैसी जिंदगी गुजारी। आज नबी पाक की कौन सी जिंदगी हमारी जिंदगी से मिलती है? उनका अखलाक, नबी का अखलाक अच्छा था या नहीं? नबी की सदाकत थी या नहीं? आप जरा सोचो मेरे अजीजों। हमें नबी का अखलाक अच्छा लगता है, हमें नबी की सखावत अच्छी लगती है, हमें नबी का चलने का अंदाज अच्छा लगता है, हमें नबी का गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है। तो सवाल तो मैं ये देखता हूँ नौजवानों पे, मोबाइल वो इनके हाथ में होगा जिसका एडवर्टाइज हो रहा हो, जैकेट वो पहनेंगे जो अच्छे ब्रांड की हो, रेस्टोरेंट में उसके खाएंगे जिसके तारीफ सुन चुके हो। सवाल ये कि जो पसंद आए आपको, जब वो चीज ले लेते हो, कुदरत ने हमारे वजूद में चीज अशरफुल मखलूकात बना के रखी है कि अच्छी लोगे, बुराई को छोड़ दोगे। तो सवाल ये कि जब अच्छी चीजें अपनाने के लिए हमारा दिल अंदर से हमें अपनाता है कि अच्छी चीजों को अपनाओ, तो सीरत नबी क्यों नहीं अपना पाए? सीरत नबी क्यों नहीं अपना पा रहे? इसका मतलब ये है फितरत में तो है उसको लेना, लेकिन हमें सीरत नबी बताई नहीं गई। अच्छा, अगर सीरत नबी नहीं बताई गई तो क्या बताया गया? अगर सारी सूरत ही की बात हो, सूरत ही अपनाओ। नबी पाक के तो इस कदर चेहरे पे नूर था कि तमाम तारीखें कहती हैं कि चेहरे से इतना इस कदर नूर था कि बीबी आयशा से रिवायत है कि इस कदर नूर था कि अगर मेरी सुई गिर जाती तो मैं इस मुनव्वर नूर से, चेहरे से निकलने वाले नूर की शुआओं से शब की तारीख में सुई ढूंढ लेती थी। किस कदर नूर था, किस कदर नूर, किस कदर नूर। यहाँ पर मुझे इब्न हसन साहब को एक जुमला याद आता है और उससे आपकी ज़हानत का पता चलेगा कि अब हमारा मेयार कितना गिर चुका है अपनी फिक्र का। वो कहते थे कि हमें ताज्जुब है कि इस नूर से सुई मिल गई या सुई ना मिली। एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद सीरत के प्रोग्राम में पैगंबर की विलादत पे, पैगंबर के नाम पर हम क्या काम करते हैं? महफिल खत्म, अपनों में की, अपनों में हो गई, बात खत्म। आप जब ताजमहल जाएंगे, मैं भी होकर आया, आगरा मजलिस पढ़ने गया, तो रास्ते में मैंने देखा गैर मसलक के लोग अपने धर्म की किताबें बांट रहे थे। आपके यहाँ कोई इदारा ऐसा है जो सीरत पैगंबर बांट रहा हो छाप के? गीता आप सुनोगे नहीं, रामायण आप पढ़ोगे नहीं, बाइबल से आपका कोई सरोकार नहीं। सही है भाई? मंदिरों में जाके उनके भजन सुनोगे नहीं। आप बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। गुरुद्वारे आप जाओगे नहीं। तो जब हम कहीं नहीं जाएंगे तो वो भी यहाँ नहीं आएंगे, तो फिर इस्लाम पहुंचे कैसे?
ہم سب تو پیغمبر کے ماننے والے ہیں نا, ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے نا اسلام لوگوں تک پہنچانا. جب آپ دوسرے مسلک کی کتابیں نہیں پڑھو گے تو وہ آپ کے مسلک کی کتابیں کیوں پڑھیں؟ پھر طریقہ کیا ہو وہاں تک دین پہنچانے کا؟ تو علماء نے لکھا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, آپ دوسروں کو نہ پڑھاؤ, خود پڑھ کر عمل کرو. میں نے بہت بڑی بات کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ توجہ فرمائیں. آپ دوسروں کو پڑھانے کی کوشش نہ کرو. ہو یہ رہا ہے ہم دوسرے کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسروں کو نہ بناؤ, خود مسلمان بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی جہاں سے گزرتے تھے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے. ایسے نہیں ہوتے تھے دیوانے, نبی کا کردار تھا, بے شک نبی کا کردار تھا. مثلا نبی پاک گزر رہے ہیں, دیکھا ایک ضعیفہ ہے. نوجوانوں سنو, ایک ضعیفہ ہے, اس کے کاندھے پر دو روایت, ایک پانی کا مشک, ایک لکڑی کی پوٹلی. مجھے سامان سے بحث نہیں ہے, میں بیان کرنا چاہتا ہوں کچھ سامان ہے. نبی پاک نے دیکھا یہ ضعیفہ جا رہی ہے, اور ضعیف کی مدد کرنا جوانی کی نشانی ہے. انہوں نے کہا اے ضعیفہ لاؤ یہ سامان. میں نے کہا دونوں ہے, مشک بھی ہے پوٹلی بھی ہے, کبھی آپ اسی لفظ میں الجھ کے رہ جائیں. لاؤ یہ میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں. اس ضعیفہ نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. نبی نے کہا ہم آپ سے چاہ بھی کچھ نہیں رہے, جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ کمزور کی مدد کرو. تو یہ سنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی جوان نے کبھی کسی ضعیف کا سامان پہنچایا ہے؟ موبائل میں اتنے ویست ہو کہ بڈھا باپ, بڈھا دادا, کوئی چچا محلے کا, تو موبائل میں نیچے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے 3 منزل چڑھا رہے, کبھی ہوا ہے لائک سلنڈر پہنچا دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائی, تو بڑے عجیب و غریب باتیں ہوں گی نا. اب میں اگلا جملہ کہوں گا تو اس پہ آپ کے چہرے کھلیں گے, مجبوری ہے کیونکہ نہیں کھلیں گے تو گڈھے میں پانی مرے گا. آپ پڑوسی کی مدد تو بعد میں کرو گے. مجھے بتاؤ کس دن ماں کے لیے تم نے مددگار ثابت ہوئے ہو, کس دن والد کے لیے مددگار ثابت ہوئے؟ اس لیے ٹھنڈ میں جب تم سے لحاظ سے نہیں نکلا جاتا, لیٹے لیٹے کہتے ہو چائے یہیں مل جائے, اتنی توفیق ہوئی ہے کہ کبھی اٹھا کے کب خود بھی دھو دیا ہو. ارے آپ یہاں کہاں بولو گے آپ, یہ تو باتیں بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہوں گی. 4-5 دن سے بڑی ٹھنڈ ہے نا, ناشتہ بھی آپ میں چاہیے. اب تو 2 دن کو کبھی ہوا ہے کہ جو بہن بیچاری گھر میں ہے, کبھی اس کو بٹھا کے تھوڑا سا اس کی ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو کام تو نہ پھیلاؤ. ایک سال بعد پڑھے مل کے محمد اللہم صلی اللہ محمد و محمد وجل. عجیب سی بات ہے نا بیٹا. لیکن کیا یہ ایک دیکھیں نبی غیر کی مدد کر رہے ہیں اس ٹھنڈ کے اندر. کبھی دل چاہا 2 منٹ بعد نوجوانوں سے خطاب ہے, بزرگوں سے, کبھی دل چاہو کہ چلو آج ٹھنڈ زیادہ ہوئی ہے, ممی رات کو مشین لگا کے یا کپڑے دھو کے کچن میں برتن تھکی ہوں گی, لاؤ پیر دبا دو. محنت کر کے باپ آیا ہے, مزدوری کر کے آیا ہے, نوکری سے آیا ہے, تھکا تھکا آیا ہے, کس کی سن کے آیا ہوگا. چلو تھوڑا سا گرم پانی بابا کے ہاتھ پہ پیروں پہ ڈال دو, آتا خیر. کھانا ماں تھک کے لیٹ گئی, چلو آج بہن کی جگہ یا ماں کی جگہ میں ہی پاپا کے آگے سرو کر دوں. چلو وہ جو کپڑے ماں دھو رہی ہے وہی چھت پہ لے جاؤں. یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی, میری مجبوری, مجھے پڑھنا پڑے گی. لاؤ یہی میں چھت پہ لے جاؤں, میں پھیلا دوں. میرے پاس بہت فون آتے ہیں, آپ کپڑے پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کپڑے سیدھے تک نہیں کرتے ہیں اتارنے کے بعد, کہ سیدھے کر کے ٹانگ دیں تاکہ ماں کو دھونے میں آسانی ہو. یہ ماں ہے. یہ جتنی تمہاری اکڑ ہے نا شادی کے بعد پتہ چلے گی. یہ جو روب آج جھکا رہے ہو نا نوجوانوں ماں کے اوپر, اس سے میں کھانا چھوڑ دینا, چائے چھوڑ دینا, باہر کے گھر سے چلے جانا کہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا. دوستوں کے خاطر بزی ہو. کن کے خاطر؟ ان دوستوں کے خاطر جنہیں کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تم سے کہیں گے جاؤ آج وقت پر گھر چلے جاؤ, ماں کا سہارا بن جاؤ. بیٹا یاد رکھنا, بس میں بات کر رہا ہوں پھر نبی کی طرف آ رہا ہوں, ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے.
اور کبھی اپنے ذہن میں بات نہ لانا کہ ماں باپ نے دیا کیا. میرے استاد ایک جملہ کہتے ہیں, یہ جملہ میں ان کی صحت یابی کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کو صحت ملے. میرے استاد کہتے تھے ان نوجوانوں سے جو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے دیا کیا ہے, تو وہ کہتے تھے بیٹا نام دے دیا یہی بہت ہے, ورنہ معاشرے میں گالی بن کے رہ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے سیل لگ رہی, نئی نئی جیکٹیں خرید رہے ہوں گے نا, مفرر نئے نئے ٹوپے, نئے نئے شوز, پرسنالٹی خراب نہ ہو جائے. دل آیا کبھی ماں باپ کے لیے بھی پرچیز کر لوں, وہ تو منع کریں گی. ماں باپ تو منع کر دیں کہ بیٹا بہت ہے. کبھی دل نے چاہا ہمارا. اچھا کوئی کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کو شاپنگ کرانے لے کے گئے ہوں, باتیں عجیب سے دل لگ رہی ہے آپ کو. کبھی دل چاہا ہو کہ چلو آج ماں باپ کو شاپنگ کرانے لے جائیں, کبھی ماں باپ کو شاپنگ کرانے لے جائیں, کبھی لے کے جائیے گا. میرا تجربہ خیر میں تو بہت فرینک اپنے فادر سے بالکل دوست کی طرح ہم رہتے ہیں, تو جب ہم لے کے جاتے ہیں نا ماں باپ کو, تو میں نے بہت قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے. اور جو ہمارے ساتھ نوجوان جڑے آل انڈیا شیخ کونسل سے, وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. جب وہ لے کے جاتے ہیں نا تو اکثر ماں باپ چیز اٹھانے سے پہلے چیز کی کوالٹی بعد میں دیکھتے ہیں, پرائز پہلے دیکھتے ہیں, اور پرائز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا ابھی ضرورت نہیں, ابھی تو پچھلے سال کا ہی رکھا ہے بیٹا ابھی تو. اچھا پھر ایک دوسری چیز میں نے دیکھی جو نوجوانوں سے بات کی انجم بھائی, کہ وہ لے بھی لیں گے نا تو پورے خاندان میں گاتے ہیں, پورے خاندان کو بتاتے ہیں, اور یہ تو میرے بیٹے نے دلوائی ہے, یہ تو میرا بیٹا لے کے آیا, اور یہ ہماری نالائکی کہ ماں باپ نے اتنی چیزیں دلوائی. اب ذرا سوچو, جو ماں باپ زندگی بھر تمہیں پال سکتے ہیں نا میرے عزیزو, وہ تمہاری کمائی کے بھوکے نہیں ہیں. انہیں اگر چاہیے تو تمہارے وقت میں سے تھوڑا سا وقت, اور وہ وقت بھی اس لیے چاہتے ہیں تاکہ بھائی سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں, بھائی بہنوں کو حق ادا کر سکیں. میں بہت دکھتی رب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں معاشرے کی, جن بہنوں کی شادی ہو چکی ہے, جوان ان کے حق ادا نہیں کر رہے. آپ کو اپنی سسرال جانا یاد آتا ہے, بہن کو کبھی بلانا یاد نہیں آتا. گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے نوجوان, دن میں کتنی بار بات کرتے ہو ماں باپ سے, کتنی بار توفیق ہوئی کہ بہن جو پردیس میں ہے یا ادھر ہے ادھر ہے, کبھی اس کے پاس ہے کون بہن کے پاس. میں جب لیڈیز میں لیکچر دیتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ تمہارے سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے, میں دل کو لگا میرے جملے. لڑکیوں نے اکثر یہ کہا کہ مولانا جب بھائی کی کال آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی سہارا ہے. جب کسی بھائی کی کال آتی ہے نا لگتا ہے کوئی سہارا ہے. اور کبھی دیکھے لوگ, کبھی بہنوں کو دیکھے دیکھو, وہ دعائیں دیں گے تمہیں, اور پروردگار انہی کی قسمت کا دیتا ہے. پروردگار انہی قسمت کی. یہ چیزیں کہاں تھیں؟ یہ سیرت نبی سے ملتی تھی, نبی پاک سے سیرت ملتی تھی, امام علی سے سیرت ملتی تھی, امام حسین سے سیرت ملتی تھی. میں مسائل پہ ذکر کروں گا. نکاح میں لکھوایا جناب زینب نے, جب نکاح ہوا ہے نا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا, تو لکھوایا ہے, یہ لکھوایا ہے نکاح میں کہ اگر میرا بھائی کبھی مصیبت میں ہو کر مجھے لے کے جانا چاہے گا تو عبداللہ اجازت دیں گے آپ. یہ ہے بہن بھائی کی محبت. کہاں ہے ہمارے اسلام میں, کہاں ہے ہمارے مسلمانوں میں سیرت نبی؟ باپ کا حق ہم ادا نہیں کر رہے, ماں کا حق ہم ادا نہیں کر رہے, پڑوسی کا حق ہم ادا نہیں کر رہے, چچا کو ہم بھولے ہوئے, پھوپھیوں کو ہم بھولے ہوئے, خالوں کو ہم بھولے ہوئے. جب سارے رشتے بھلا دو گے تو تمہارے حق میں دعا کرے گا کون؟ میں آ گیا اپنے موضوع کی طرف. پھر تمہارے حق میں دعا کرے گا کیوں؟ کون دعا کرے گا؟ دعائیں زبانوں سے نہیں ہوتی. آیت اللہ بہجت علیہ رحمت جب کسی نے کہا آقا میرے حق میں دعا کرے تو وہ جملہ فرمایا کرتے تھے, عمل کرو خود بخود دعا نکل جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. آپ کو دعا کے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں کی تاریخ میں بھوٹوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آؤ, اس ٹھنڈ میں کمبل پہنچاتے ہوئے نظر آؤ, اس سردی میں کسی کی مددگار ثابت ہو جاؤ. یقین جانو وہ جو دل سے دعا نکلے گی تو پروردگار بھی کہے گا ارے بغیر مطلب کی دعا اس کو تو فوراً پورا کرنا چاہیے. سلوا دیجیے محمد. سیرت نبی ہمارے درمیان ہونی چاہیے. میرے نوجوانوں تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. سیرت نبی نے پاک نے کہا لاؤ میں پہنچا دوں. نبی کے خلاف کیا پروپیگنڈا تھا, وہی جو آج مسلمانوں کے خلاف ہے. مسلمانوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بے دین, ان ایجوکیٹ, یہ تو کہا جاتا ہے. ان کے پاس تہذیب نہیں. جس اسلام کی تہذیب سب سے اچھی تہذیب ہو, جس اسلام نے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کے مسائل بیان کیے ہوں,
مجلس کے علاوہ کبھی آپ پروگرام رکھیں تو اس میں گفتگو ہوگی کہ کون سا ایسا شعبہ ہے جو اسلام نے نہیں چھیڑا. اسلام نے تو زندگی مرنے کے بعد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. شریعت کا مسئلہ کے تشیع میں کہ مرنے والا جب مرے تو کفن بھی اس کی حیثیت کے حساب سے دینا. تو جو شریعت مرنے کے بعد تمہارے اسٹینڈرڈ کا اتنا خیال رکھتی ہو وہ زندگی میں کس مقام پہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہوگی. وقت کی پابندی اسلام میں، صفائی اسلام میں، مہمان نوازی اسلام میں، یہی 3 چیزیں اس میں دنیا کود رہی ہے اور یہی 3 چیزیں ہم سے غائب ہو چکی. نبی پاک کے خلاف کیا پروپیگنڈا تھا؟ جادوگر، دیوانے، شاعر، یہی تھا نا. نبی پاک نے کہا لائیے میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دوں. وہ لیڈی کہتی میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے میں آپ کی مدد کروں، میرے پاس درہم دینار نہیں، کچھ نہیں. نبی نے کہا نہیں مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب نبی نے ایک پیغام دیا، مدد کرتے ہوئے پیسہ نہ طلب کرنا. جب مدد کرو تو پیسے کا مطالبہ نہ کرنا، مل جائے تو قسمت. اب اٹھایا جب لے کے چلے تو ابھی دیکھیے انسانیت. نبی نے اپنا نام نہیں بتایا. بڑا پیارا واقعہ ہے. نبی پاک نے اپنا نام نہیں بتایا. جب اس غریب خاتون کے گھر تک پہنچے تو اس غریب خاتون نے کہا بیٹا میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو نہیں. میں کہا تو بہت اچھا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. یہ مسلمان تو نہیں ہے عورت؟ آواز آ رہی ہے نا اب تک؟ یہ عورت مسلمان تو نہیں ہے؟ تو نبی کو منع کر دینا چاہیے مجھے آپ کی نصیحت نہیں سننی. یہ ہے سیرت نبی. نبی پاک نے کہا کہ اگر دوسروں کو اپنی سنانا چاہتے ہو تو دوسروں کی سنو تو صحیح. نہیں میرے عزیزو، اب سوچو نبی غیر کی سننے کو تیار ہے، ہم قرآن کی سننے کو تیار نہیں، ہم حدیث کی سننے کو تیار نہیں، ہم روایتوں کی سننے کے لیے تیار نہیں، ہم آئمہ کی سننے کے لیے تیار نہیں. لڑ رہے ہیں آپس میں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمائی. اب دیکھیں کیونکہ پروپیگنڈا کیا تھا نبی کے خلاف؟ جادو ہیں، شاعر ہیں، دیوانے ہیں. کیونکہ جادو کے نام پر عورتیں بچ جائیں، دین نہ پھیلے. شاعر کے نام پہ نوجوان بچ جائیں کیونکہ شاعری اس دور میں دوسرے معنی میں ہوتی تھی. جادوگر کے معنی میں، دیوانے کے نام پہ بچوں کو بچایا جاتا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن آپ شریف ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شہر میں میں نے سنا ہے، دیکھیں سننے والی بات، میں نے سنا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک محمد نامی شخص ہے، اس سے بچ کے رہنا. نبی پاک نے کہا ضعیفہ جس سے آپ بچنے کے لیے کہہ رہی ہیں وہ میں ہی ہوں. دیکھیں لفظ آگے پیچھے مفہوم یہی ہے، وہ میں ہی ہوں. تو ضعیفہ نے ایک الرٹ ہوئی اور الرٹ ہونے کے بعد کہا مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. لیکن میں یہاں رک جاتا ہوں، اکثر میں ختم کر دیتا ہوں. مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا آپ کے متعلق. یہی آج اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہودی اور عیسائی ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کی شکل بگاڑ رہے ہیں. میں اس بات کو اکثر پڑھا کرتا ہوں، اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، غیر مسلم میں بھی جا کے کہتا ہوں، جس کمپنیوں کے ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں آئے آتنکوادیوں کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ نہیں، میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. جو ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں آئے وہ داعش کے ہاتھوں میں کہاں سے پہنچ گئے، القاعدہ کے ہاتھوں میں کہاں سے پہنچ گئے، بوکو حرام کے پاس کہاں سے پہنچ گئے. یہ ہتھیار ان کے ہاتھ نہیں پہنچے، انہوں نے پہنچوائے ہیں. کیونکہ یہ ہے سیلسمین، یہ ہے پروڈکٹ، یہ ہے سیمپل کا مال. ان ہتھیاروں کو مارکیٹ میں دو تاکہ حکومتوں کو دکھا کے ڈرایا جائے، پھر حکومتیں ان سے ہتھیار خریدیں. نہیں بات آپ تک نہیں پہنچی. آپ ذرا سوچیے. پھر اب انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. ہتھیار دینے کے بعد ان آتنکوادیوں کو مسلمان کی شکل پہ نہ بنا دی، داڑھی بڑھا دی، ٹوپی لگا دی کہ مسلمانوں کا یہ کام ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ہتھیار دے کون رہا ہے؟ میری بات تو مسلمان نہیں مانتے. دوسری بات، ان ہتھیاروں کو دیا کس نے؟ جب آپ کی ٹیکنالوجی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ موبائل بند ہونے کے بعد بھی بتا دو کس علاقے میں آدمی ہے، تو پھر آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی آپ کو آپ کا سب کچھ پتہ چل جائے. ہم اگر سوشل میڈیا پر قاسم سلیمانی کی فوٹو لگا دیں تو اکاؤنٹ تو تم بند کر سکتے ہو، ہوئے نہیں ہوئے بند. ہم ابھی دین کی اخلاقیات کی باتیں کرنے لگے،
मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बातें करने लगे तो आप अकाउंट बंद करते, उसका मतलब निगाह तो है, तो फिर उनके अकाउंट बंद क्यों नहीं करते जो खिलाफ खुराफात फैला रहे हैं, जो मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो इख्तलाफ की बातें कर रहे हैं? इसका मतलब ये इख्तलाफ की बातें ना करने वालों का अकाउंट तुम इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उनको सरपरस्ती तुम्हारी हासिल है। बेशक बेशक। अब ये बातें कौन बयान करेगा? ये बातें तो नौजवानों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। किस किस के नाम पे डराया जा रहा है कि फलां ये कर देगा, फलां ये कर देगा? नहीं मेरे अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, मौत एक बार आनी है। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरे 45 मिनट हो चुके। मौत एक बार आनी है। अभी आपको पता चले कि मतलब मुझे पता चले और मेरी जगह आप अपने आप खुद सोचें कि मुझे 4 घंटे बाद मर जाना है। मौत तो कभी भी आ सकती है। कल मौत आनी है मेरी, मसलन हो सकता है अभी आ जाए, मुझे कल मौत आनी है और उसके बाद कोई आके मुझे कोई अच्छा ऑफर दे कि फला बिल्डिंग बिक रही है 50 लाख की लेकिन 20 में मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? 4 घंटे बाद मरना है मुझे, तो उस टाइम मैं कमाई का सोचूंगा? मैं मिसाल से दे रहा, मुझे पता चले कि मैं 4 घंटे बाद मर जाऊंगा और आप आगे के मौलाना फला फ्लैट बिक रहा है बहुत सस्ते में, 20 की कीमत है, 5 में मिल जाएगा। अब मेरी जगह अपने आप को सोचें आप। चलिए मैं लफ्ज बदल रहा हूं। अभी मुझे डॉक्टर ने कहा मौलाना बस आपका आखिरी दम में, बस निकलने वाले हो अभी थोड़ी बहुत देर में, और मेरी कोई फोन आ जाए, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये फला आदमी तो आपको गालियां बक रहा है भाई, तो उसमें क्या कहूंगा मैं? कि रुक मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए, या क्या कहूंगा यार मैं निकलने वाला हूँ, छोड़ना, क्या फायदा है झगड़े का? क्या जवाब होगा भाई? अक्सर का जवाब हो सकता कोई मेरी तरह सिर फिरा हो गया तो मैं तो लड़ने जाऊंगा मरने से पहले भी। तो यही हकीकत है। जिस तरह हम ये यकीन हो जाए कि हम कुछ घंटों बाद मरने वाले हैं तो मकान के बारे में नहीं सोचते, हमें यकीन हो जाए कि कुछ महीने घंटों बाद मरने वाले हैं तो लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं सोचते। तो इसीलिए तो मौत का कोई वक्त मुय्यन नहीं है, इसीलिए तो क़तमुन्नल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। ये मौत हम सिर्फ इसी तरह कह रहे हैं कि यकीन नहीं है हमारा। अगर यकीन होता तो जिस तरह मकान बनाने की फिक्र है, पर्सनालिटी बनाने की फिक्र है, कपड़े पहनने की फिक्र है, उस आखिरत का भी थोड़ा सा ख्याल होता। और जिन लोगों को आखिरत का ख्याल रहा है उनकी दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी। बेशक बेशक। क्योंकि जिन्हें आखिरत का ख्याल था ना, उन्होंने किसी का माल गस्ब नहीं किया। जिन्हें आखिरत का ख्याल था उन्होंने राह खुदा में खर्च किया। जिन्हें आखिरत का ख्याल था उन्होंने दिलों में हसद नहीं पाला। जिन्हें आखिरत का ख्याल था वो माफ करने के आदी बने। जिन्हें आखिरत का ख्याल था भूखों का सहारा देने वाले बने। यही हमारे आइम्मा, यही हमारे इमाम, यही हमारे औलियाए कराम, यही हमारे मराजे कराम। जिन्हें आखिरत का ख्याल होता है वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। यही हमारे मराजे कराम। मैं तेहरान में था, उस प्रोग्राम में इमाम खुमैनी की वर्सी पे रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनेई ने एक बड़ा प्यारा जुमला लगा, दिल को लगा। उन्होंने कहा हम शैतान बुजुर्ग, वो अमेरिका को शैतान बुजुर्ग कहते हैं, हम शैतान बुजुर्ग अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने कहा शुक्रिया? अब अगला जुमला सुना तो बात मुकम्मल हुई। कि हम शैतान बुजुर्ग अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम पर पाबंदियां लगा लगा के हमें चलना सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, पहलू तो हमें तलाश करना है ना, पहलू तो हमें तलाश करना है ना। इस लॉकडाउन में भी आप इतने सारे लोग आए नहीं आए, कैसे बच के आ गए? तो जब बच के आ सकते तो जानते सब है हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सब पता है कि मरना है, बस ये जो हम इल्जाम शैतान पे लगा देते हैं वो बहका देता है। मैं शैतान का हामी नहीं हूँ, शैतान पे तो लानत होगी होगी, लेकिन हम लोग कहते हैं शैतान ने बहका दिया, शैतान बहका के ले गया। अरे भाई, बहकाने वाला एक है, बचाने वाले कितने हैं आपके पास? कुरान आपको बचाने वाला, नबी की सीरत आपको बचाने वाली, हदीस की किताबें आपको बचाने वाली, इमाम आपको बचाने वाले। अरे कम से कम इस बच्चे की तरह तो हो जाओ जो बच्चा अपने को देख के सीना चौड़ा करके कहता अब मार, अब आगे बचाने वाले। हमें तो शैतान का मुंह रगड़ना है। हम अपना काम करने के बाद शैतान पे न डालें, उसका काम बहकाना है, लेकिन उसका वादा है कि मोमिनीन को बहकाएगा। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। हमें अहले बैत से क्या वो वादा पूरा करना, हमें बहकना नहीं। बेशक बेशक। और ये बहकने से बचेंगे कब? जब मौत हमारे जहन में हो, जब मरना हमारे जहन में हो, हिसाब किताब हमारे जहन में हो,
اسی لیے امیر المومن فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ جو رات کو بستر پہ لیٹے تو اپنا پورے دن کا محاسبہ کرے، حساب کتاب کرے، آج کتنی اچھائی کی، کتنی برائی کی، آج کتنا قرآن پڑھا، کتنا نہیں پڑھا، آج ہم نے کون سے گناہ چھوڑے، کون سے کل چھوڑیں گے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم تو، میں سمجھ رہا ہوں بات، میرے بات ہو چکا ہے، ہم کسی بھی میدان میں آگے نہیں ہیں۔ میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم فرقوں میں بٹ رہے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اخباری، سب میں بٹ رہے ہیں۔ سب چھوڑو، لا الہ الا اللہ تو سب کا ہے، پہلے مسلمان بنو، فرقوں کی باتیں بعد میں کریں گے۔ آج ہماری مسجدیں، میں آخری بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، آج ہماری مسجدوں میں اس قدر تعصب پیدا کر دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی ہے یا نہیں؟ بیت اللہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ہم اپنے مسلکوں کا نام لکھ کے پھر جہالت کے دور میں جیتے ہیں کہ اس قوم نے پڑھ لی نماز، اللہ، نماز تو اللہ کی ہے نا، مسجدیں نجیس ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں مسجد نجیس ہو گئی، فلاں مسلک کا آدمی آ گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسجد خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں یا نہیں؟ حج پہ سارا مسلمان جاتا ہے دنیا بھر کا، ہر فرقے کا مسلمان جاتا ہے تو صافی ہے، ہر فرقے کا مسلمان جاتا ہے، شیعہ بھی جاتا ہے، سنی بھی جاتا ہے، وہابی بھی جاتا ہے، دیوبندی بھی جاتا ہے، بریلوی بھی جاتا ہے، مالکی بھی جاتا ہے، حنبلی بھی جاتا ہے، شافعی بھی جاتا ہے، سب جاتے نہیں جاتے؟ کبھی آپ نے کسی اخبار میں سنا کہ خانہ کعبہ نجیس ہوا اس بار حج پر؟ نہیں، بات آپ تک نہیں پہنچی۔ ارے سوچو مسلمانوں، خدا کے واسطے سوچو، جب خانہ کعبہ مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد نجیس نہیں ہوتا تو پھر مسجد نجیس کی ہو رہی؟ مسجد نجیس نہیں ہو رہے، یہ یہودی اور عیسائی ہے جو ہمارے ذہن میں نجاست پہنچا رہے کیونکہ انہیں ڈر ہے۔ یہی وہ خیبر کے مسلمان تھے جنہوں نے ہمیں پچھاڑا۔ اگر یہ مسلمان متحد ہو گئے تو پھر حکومت ان کی ہوگی، راج ان کا ہوگا۔ سلوا دیجیے محمد۔ وہ مباحلے کے چور کھائے ہوئے، وہ خیبر کی چور کھائے ہوئے، وہ خندق کے مار کھائے ہوئے، وہ ڈرتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، اور متحد ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، رسول کی سیرت کو سمجھو۔ جب قرآن کو اور رسول کی سیرت کو پڑھنے لگیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا رسالت ایک منصب ہے، اور منصب پہ منصب آئے گا۔ اور اسی اسلام کو بچانے کے خاطر اہل بیت نے قربانی دی ہے۔ اہل بیت پہ کم ظلم نہیں ہوا ہے، اہل بیت کے خانوادے پہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی نے ایک دو بار ظلم کیا ہو۔ میں نے اکثر اپنی مجلسوں میں، تقریروں میں کہا، میں باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے ابھی ابتدا میں جو جملہ کہا تھا، ابتدا کے جملے کو جملے سے ملاتا، جب ہمارے گھروں میں موت ہوتی ہے تو پرسہ دیا جاتا ہے۔ میں امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اس دنیا سے گئے تو کسی نے آ کے جناب فاطمہ کو پرسہ دیا؟ کیا حق نہ تھا کہ فاطمہ کو پرسہ دیا جاتا؟ بیٹی اپنے باپ پہ نہیں، باپ گیا، جناب فاطمہ کے والد گئے، پیغمبر اسلام گئے دنیا سے، جناب فاطمہ رونا چاہتی تھی تو انہیں رونے نہیں دیا گیا، بیت الحزن بنایا گیا، بیت الحزن کو توڑا گیا، شہر سے نکالا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے جنازے میں کتنی تاریخ سے سوال ہے، میں یہ بات پہنچایا پا گیا تھا؟ ہم پہ صرف الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں میرے سے۔ اگر شیعہ فرقہ صحابہ کو نہ مانتا تو جعفر طیار کے نام کی نماز نہ ہوتی، میثم میں تمار کے نام پہ کاروبار نہ ہوتے، اب ایسے کرنی کے مزار پہ نہ ہوتے ہم لوگ، اب ایسے کرنی کی سنتوں پہ عمل نہ کرتے، حاجی ابن عدی کی ادھر آواز نہ اٹھاتے۔ میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امت نے، کسی نے شہزادی کو پرسہ دیا؟ چلو رسول کے بعد آپ خلافت کے مسئلے میں پڑ گئے تھے، جناب فاطمہ دنیا سے گئی تو تاریخ اسلام سے پوچھو کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کو 40 قبریں بنانی؟ تاریخ سے سوال کرو کیا وجہ تھی کہ جناب فاطمہ کو وصیت کرنی پڑی ہے، اور میرا جنازہ شب کی تاریخ میں اٹھانا پڑی؟ میں سوال قائم کر رہا ہوں، جواب دیجیے گا آپ مجھے ضرور۔ چلو میں نے مانا جناب فاطمہ نے آپ کو جنازے میں نہیں آنے دیا تھا، اختلاف تھا، ساری چیزیں تھیں، اختلاف کن وجہ سے تھا، فدا کو ساری چیز۔ حضرت علی کو تو شیعہ سنی سب نے خلیفہ مانا تھا، چوتھا خلیفہ مانا تھا حضرت علی نے۔ تاریخ اسلام سے پوچھو کہ شہادت حضرت علی کے بعد 100 سال تک قبر کا نشان پوشیدہ رکھا گیا۔ کیوں قبر کا نشان پوشیدہ رکھا گیا؟ کیا علی مسلمانوں کے خلیفہ نہیں تھے؟ کیوں حضرت علی کے سر پہ حالت نماز میں ضربت مار دی گئی؟
اب جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں تو جس کا اپنا جاتا ہے اسے روتے ہیں. آج میرے سامنے میرے والد دادی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ انہوں نے پالا تھا مجھے. آج ہمارے سامنے ہمارے کسی مرحوم کا ذکر ہو تو آنسو آ جائیں گے. یہ بڑی عجیب مظلومیت ہے. ہم اپنے مرحوم کو روئیں تو رونا جائز, ہم نبی اولاد نبی کے ورثہ پر روئیں تو ہمارا رونا بدعت ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد کسی نے آ کے امام حسن اور امام حسین تو نواسے تھے رسول کے, جناب فاطمہ کے بیٹے تھے, حضرت علی کے بیٹے تھے, کسی نے آ کے سر پہ دست یتیمی پھیراؤ, دست شفقت پھیراؤ, میرے لال تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا, تم یتیم ہو گئے, نہیں میرے عزیز. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے حسن اور حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے نہیں دکھایا تھا حاضر حسن و حاضر حسین؟ تاریخ کہتی ہے جناب امام حسن کا جنازہ جب گھر سے نکلا ہے تو جناب حسن کی تمنا یہ تھی کہ میری لاش, میرا جنازہ, میری قبر میری ماں کے برابر میں بنائی جائے, میرے نانا کے برابر میں بنائی جائے. تاریخ کہتی ہے کہ نہیں بنانے دی گئی. گھر سے جنازہ گیا تو جنازہ کس عالم میں ہوتا ہے؟ کفن ہوتا ہے. جب امام حسن کا جنازہ رسول کے روزے کے قریب جا رہا ہے تو 70 سے زیادہ تیر ہیں جو نبی کے نواسے کے جنازے پہ لگائے گئے ہیں, اور اس جنازے کو واپس لائے گئے, پھر تیر نکالے گئے. یہ منظر کیا امت مسلمہ نہیں دیکھ رہی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلو امام حسن امیر معاویہ کے سامنے آئے تھے اس لیے لوگوں نے وہ کرے, یزید کا تو سب کو پتا تھا. 6 مہینے 28 رجب سن 60 ہجری کو رسول کا نواسا, جناب فاطمہ کا بیٹا, جناب علی کا بیٹا, امام حسن کا بھائی. چلو نبی نہ مانو, امام نہ مانو, ایک صحابی کی حیثیت تو دو کم سے کم. میں کہہ رہا ہوں حضرت علی امام ہے, خلیفہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک صحابی کے منصب پہ تو لاؤ کم سے کم. بی بی فاطمہ کو صحابہ کے منصب پہ تو لے آؤ, امام حسن کو صحابی تو مان لو, امام حسین کو ایک صحابی تو مان لو, ایک صحابی کا درجہ تو دے دو. امت اسلامہ پوچھے نا کہ اس صحابی نے مدینہ کیوں چھوڑا, خانے کعبہ سے کیوں ہی صحابی چلا, کربلا میں آ کے 10 دن تک بھوکا پیاسا کیوں رہا, 7 محرم کو پانی ختم ہو گئے, اللہ تشکی آوازیں آنے لگی کیوں رہا. بس میرے عزیزوں میں مجلس تمام کر دیتا ہوں اکثر ان جملوں پر. میں نے مانا چلو امام حسین سے بھی آپ کی عداوت تھی, جناب عباس سے بھی عداوت تھی, ہم شکل پیغمبر علی اکبر جو اذان دیتے تھے چلتے تھے تو رسول کی طرح رکھتے تو ان سے بھی عداوت تھی, مگر فاطمہ کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ بھی تو تھا. تاریخ کہتی جب مدینے سے چلا تو 18 سے 20 دن کا تھا, کربلا میں پہنچتے پہنچتے 6 مہینے کا ہو گیا. یہ 6 مہینے کا بچہ جب بابا کہتے ہیں حل میں ناصر انصرنا, ہے کوئی میری مدد کے لیے آئے, تو خیموں سے آواز آئی, اصغر نے جھولے سے گرا دیا. مخاطب کہتے ہیں کہ جب جناب اصغر کو لیا تو مقتل کی طرف چلے. پوچھو تاریخ اسلام سے کیا وجہ رہی کہ امام حسین کے ایک بچے کو پانی نہیں دیا گیا, بہیہ زمین قتلت کیوں قتل کر دیا گیا. تاریخ کہتی ہے ابھی تک جو دوسروں پہ تیر برسائے گئے وہ نارمل تیر تھے, مگر اس بچے کے لیے تیر شوبھالا لایا گیا, وہ تیر جو اونٹ کو مارا جاتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے, میں تصور دوں گا, مجلس تمام کر دوں گا. شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے, میرے لال کل تم جب تک سلامت رہنا تمہارے ماموں پہ حرف نہ آئے, میرے لال اپنی جان دے دینا, چچا پہ حرف نہ آنے دینا. تو کیا رباب نے نہ سمجھایا ہوگا, کیا مادر اصغر نے نہ سمجھایا ہوگا. تاریخ کہتی کہ مادر اصغر نے بھی سمجھایا, میرے لال جب تک زندہ رہنا تیرے بابا پہ حرف نہ آئے, تیر نہ آنے دینا. تاریخ کہتی ہے کہ جب لشکر یزید کی آنکھوں میں آنسو آئے, حسین جو اصغر کو لے آئے, تو ایک آواز آئی, اینا اینا ہرملا اقتل کلام الحسین, اے ہرملا اس حسین کے کلام کو قطع کر. تاریخ کہتی ہے تیر شوبھالا ادھر ہرملا نے چلایا. 6 مہینے کی بچے کی گردن کتنی بڑی ہوگی, اور یہ 3 جس میں 3 نوکیں لگی ہو. تاریخ کہتی ہے تیر گردن میں لگا اور حضرت امام حسین کے بازو میں لگا. مقاتل نے منظر لکھا, اصغر نے خیمے کی طرف دیکھا. میرا دل یہ کہتا ہے شاید اصغر خیمے کی طرف دیکھ کر اماں سے کہہ رہا, اماں مجھے معاف کر دینا, میری غلطی نہیں, ارے کیا کروں گردن چھوٹی رہ گئی, ارے تیر بڑا تھا اسی لیے میں
بچا نہ پایا، میرے بابا کے ہاتھوں میں لگ گیا۔ تاریخ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصغر کے تیر کو نکالا، حسین نے خون کو آغوش میں لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں۔ تاریخ کہتی ہے، بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، اصغر کو حسین ہاتھوں پہ لیے اب خیمے کی طرف چل رہے ہیں، مگر جیسے خیمے کے قریب آئے ایک خیال آیا، میں تو پانی پلانے کے نام پہ لے کے گیا تھا، ارے ماں کو کیا جواب دوں گا، اصغر کی بہن کو کیا جواب دوں گا۔ حسین کہتے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، قسم بقضاء تسلیما لامر۔ مقاتل کہتے ہیں یہ عمل 7 بار انجام دیا، سکینہ قریب آئی اور ایک جملہ کہہ دیا، سکینہ بیٹی ہے نا، بابا میں بھی تو آپ کی اولاد ہوں، بھیا کو پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی رہ گئی، بس جملہ اور مجلس تمام۔ اب جو حسین نے اب آ کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے منظر دیکھا، میرا 6 مہینے کا بچہ، میرا 6 مہینے کا بھائی جو ابھی تک مسکرا کے گیا تھا، ارے خون میں لت پت تھا، آواز دی اماں میرے بھائی کا جنازہ آ گیا۔ مادر اصغر نے خدا کو دیکھ کے کہا، اے پروردگار، کتنے چھوٹے بچے بھی ارے راہ خدا میں نہر کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء من الاموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وانك على كل شيء قدير۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عنایت، امت مسلمہ جہاں جہاں کی جان ہماری و تعبروں کی حفاظت فرما، ہم کو قرآن پڑھنے سیرت نبی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، معبود ہر دشمن اسلام طاقت کو نیست و نابود فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، وہ ذرائع فراہم فرما کہ جلد سے جلد بیت المقدس آزاد ہو سکے، جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، معبود مراجع کرم کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رہے، جو بھی دامے درمے سخنے پیغمبر کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں ان کی جامع سے تعبق کی حفاظت فرما، مجھے بھی حق بانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، جو بھی تو نے اس مجلس کا ثواب معین کیا مرحوم ابرار محمد کی روح کو ارسال فرما، جوار معصوم ان کو جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عنایت فرما، معبود جو کل مومن مومنات جس دنیا سے جائے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں شہداء کربلا کے سخت میں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، مجھے بھی حق بانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، زیادہ دیر نہ لگا امام کے قاتلوں کا انتقام لینے کے لیے امام کی ظلم تعجیل فرما، آپ لوگوں سے پھر مدبانہ گزارشی کی بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اطلاع فرما کر مرحوم ابرار احمد ابن مشتاق حسین کی روح کو صاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کوئی اگر آپ کا ڈاؤٹ کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا 24 جنوری کو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ولادت ہے، تو کوشش کیجئے کوئی نہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں کہ جس سے اخباروں کی سرخی بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بی بی فاطمہ ٹھیک ہوں۔ اس میں آپ ہاسپٹلوں میں جیسے آل انڈیا شیخ کونسل کا پروگرام ہے، لائف لائن کے بارے میں لنگر بھی لگائیں گے، باقی جو سلیٹر ہاؤس ہیں وہاں بھی تبرک کی اس کی صورت میں کچوری پوری وغیرہ پہنچائیں گے۔ کسی بھی قوم کا ہو، ہمیں تو بی بی فاطمہ کے پیغام کو شائع کرنا ہے۔ اگر کووڈ کی وجہ سے اسپتال جو بھی بند ہے کھل گئے تو وہاں بھی ہم لوگ پیشنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے، آپ لوگ بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔